سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جو فتح مکہ پر سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، آگ نمرود کو جلانے کے لیے کتنے دن لکڑیاں اکٹھی کی گئی؟ جواب ہے 1 مہینہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پہلی بارش کس دن ہوئی تھی؟ جواب ہے 10 محرم کو۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال ہے فرشتوں کے سردار کون سے فرشتے ہیں؟ جواب ہے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جواب ہے جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رنگ کا جھنڈا بنایا؟ جواب ہے سفید رنگ کا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کون لایا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری کمر میں کٹے ہوئے نشان کیا ہے، تو کیا جواب ملا؟ جواب ہے چونٹی نے کہا کہ عبودیت کے لیے خدمت کا پٹکا ہے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب ہے صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بچپن میں دانت سے پشت پر کاٹا تھا؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ کو۔ سوال ہے طاہرہ کس کا لقب ہے اور کیوں؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، پاک دامنی اور پاک بازی کے سبب۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس صورت میں مسجدوں میں حاضری کے وقت مناسب زینت یعنی لباس تن کرنے کا حکم آیا ہے؟ جواب ہے سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے قرآن مجید نہ پڑھنے والا۔ سوال ہے کس مدعی نبوت کو اس کے گھر والوں ہی نے قتل کر دیا تھا؟ جواب ہے اسود عنسی۔ سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے کاٹا؟
जवाब है आपको कभी किसी मच्छर ने नहीं काटा। सवाल है मर्द को कैसी अंगूठी पहनना जायज है? जवाब है चांदी की अंगूठी, एक नगीने वाली, वो भी जिसका वजन 4.5 माशा से कम हो। सवाल, मेहमान नवाजी कितने दिन तक शुमार होती है? जवाब 3 दिन तक। सवाल है वो कौन सा वक्त है जब तौबा कबूल नहीं होती? जवाब है मौत के वक्त। इब्लीस ने कितने हजार साल तक अर्श का तवाफ किया? जवाब है 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया। सवाल है अगर शौहर के इंतकाल पर बीवी अपने मैके में हो तो वो कहाँ इद्दत करेगी? जवाब है उसी जगह जहां इत्तला मिली हो। सवाल है अल्लाह ताला के किस पैगंबर के जिस्म को दोबारा कब्र से निकाला गया? जवाब है तूफान नूह के मौके पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इनकी कब्र से निकाला था। सवाल है उन पहले सहाबी का नाम बताएं जिनको हाकिम मुकर्रर किया गया। जवाब है हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है जजीरा अरब के अलावा किस मुल्क का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया? जवाब है शाम। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात किस मकाम पर हुई? जवाब है मकाम अरफात पर। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पहला कदम कहाँ रखा था? जवाब है श्रीलंका। सवाल है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया का क्या नाम था जिनकी बलवाइयों ने उंगलियां काट दी? जवाब है हजरत नाइला रजी अल्लाह ताला अन्हा। क्या आप जानते हैं कि हौज़ कौसर का नाम हौज़ कौसर क्यों हुआ है? इसका नाम हौज़ कौसर इसलिए कि इसके पास लोग कसरत से जाएंगे। सवाल है सबसे पहला गुनाह किसने किया था? जवाब है इब्लीस ने। सवाल है फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो किस बदबख्त ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया? जवाब है बदबख्त हामान ने सजदा किया। सवाल है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किस मुबारक दरख्त का जिक्र किया है? जवाब है जैतून का जिक्र किया है। सवाल है कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार आया है?
जवाब है 4 बार। सवाल है कयामत के दिन हर इंसान के कितने दीवान निकलेंगे? जवाब है 3 दीवान, एक में नेकियां, दूसरे में गुनाह और तीसरे में अल्लाह की नेमतें लिखी होंगी। सवाल है किस नबी से खता सरजद हुई तो उनकी आवाज बैठ गई? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है लाहक किसे कहते हैं? जवाब है लाहक इस शख्स को कहते हैं जिसकी इमाम के साथ शरीक नमाज होने के बाद एक या कई रकते रह गई हों। सवाल मुसलमानों पर शराब कब हराम हुई? जवाब है 4 हिजरी में। सवाल है हमें रिस्क देने वाला कौन है? जवाब है हमें रिस्क अल्लाह पाक देते हैं। सवाल है वो कौन से सहाबी हैं जिनकी आवाज 10 मील दूर तक सुनाई देती थी? जवाब है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है वो कौन सा ऐसा बादशाह है जिसने सबसे पहले हाथ पांव काटने और सूली पर चढ़ाने की सजा दी? जवाब है फिरौन ने इन जादूगरों को जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। सवाल है इस्लाम से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कौन सा था? जवाब है कोई नहीं। सवाल है अल्लाह पाक के नज़दीक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में सबसे ज्यादा महबूब कौन से नबी हैं? जवाब है अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब तमाम नबियों में नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब हैं। सवाल है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कितनी मर्तबा नमाज की ताकीद फरमाई है? जवाब है 700 मर्तबा। क्या आप जानते हैं कि पैगंबरों में सबसे आखिर में जन्नत में कौन दाखिल होंगे? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आखिर में दाखिल होंगे। सवाल है जिनसी जज्बान को कमजोर करने में कौन सी चीज मदद देती है? जवाब है कसरत इबादत। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितनी बार पैदल खाना काबा की जियारत को गए थे? जवाब है 40 बार। सवाल है हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब किस जंग में मिला? जवाब है जंग मोता। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? जवाब है अबू लहब ने।
سوال ہے دین اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے دین ابراہیمی۔ سوال ہے شجر ممنوع یعنی جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے روکا، اس کے کتنے پتے حضرت حوا علیہ السلام نے توڑے؟ جواب ہے 7 پتے توڑے اور ایک کھا لیا۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں سورتوں کے نام کس نے لکھے تھے؟ جواب ہے قرآن مجید میں سورتوں کے نام حجاج بن یوسف نے لکھے تھے۔ سوال قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ سوال ہے قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ جواب ہے حمادون۔ سوال ہے کہ صحابی کا لہجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا؟ جواب ہے سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال کون سے نبی 1000 سال تک زندہ رہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے محرم الحرام کا نام کس نے تجویز کیا؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے مکہ میں سب سے پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے وہ کون سا مسلمان ہے جسے مرنے کے بعد دفنایا نہیں جاتا؟ جواب ہے سمندر میں مرنے والا۔ مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئے تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر والدین خواب میں نہ آئے تو شاید وہ ناراض ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ قرآن و حدیث اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھی یہ قاعدہ قانون نہیں بیان کیا گیا کہ مرحوم والدین کے خواب میں آنے یا نہ آنے کو ان کی ناراضگی یا راضی ہونے کی طرف نسبت دی جائے۔ کچھ لوگوں کے والدین اپنی اولاد سے بالکل راضی اور خوشی جاتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی خواب میں نہیں آتے، لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو اپنا معیار نہیں بنانا چاہیے۔ سوال آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت قتل حابیل کے کتنا عرصہ بعد ہوئی؟ جواب حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت قتل حابیل کے 5 سال بعد ہوئی۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ پر قتل کریں گے؟ جواب ہے بیت اللہ میں قتل کریں گے، جو بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے۔ سوال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کس دن کی تھی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا تھا۔
سوال ہے بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب ہے آسمانوں سے پکے ہوئے تیار کھانے اتارے، من و سلوہ۔ سوال ہے جمعے کے دن جمع ہونے کا طریقہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا؟ جواب ہے کعب بن لوئی نے۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے 60 ہاتھ۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سلام کس کو کیا تھا؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 6 بار آیا ہے۔ سوال خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں جنت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 140 بار ہوا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید نیچے گر جانے کا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے کوئی کفارہ نہیں۔ سوال کس شہر میں ہلاکو خان نے 20 لاکھ مسلمان قتل کیے؟ جواب ہے بغداد میں۔ سوال ہے کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ جواب ہے حضرت ارکل رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مچھروں کا عذاب کس قوم پر نازل ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دہلی میں۔ سوال وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نیک بندے تھے جو تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرتے تھے۔ سوال وہ کون کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا؟
جواب: انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔